السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، جس طرح آج کا یہ پروگرام مسجد ابو ہریرہ گلبرگہ میں لاک ڈاؤن کا پہلا پروگرام ہے، لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد، اسی طرح میرا بھی پہلا ہی پروگرام ہے، کیونکہ ہر کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میں ایک سوال آپ سے کروں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہر کوئی کہیں گے کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جواب اتنی ہی تیزی کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ الحمدللہ، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اپنے کلام مجید کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالی نے نافرمانی کی وجہ سے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے بہلایا پھسلایا، یہاں تک کہ قسم کھائی، آدم علیہ السلام حوا کے ساتھ دنیا میں آ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، آگے سے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اور بہت کم تیرے بندے شکر گزاری کرنے والے ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کو اجازت بھی دے دی
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ٹھیک ہے جا، قیامت تک تجھے پوری چھٹی ہے، اجازت ہے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا، رب نے اجازت دے دی۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جی کامیاب ہے۔ کس معنی میں کامیاب؟ اس معنی میں ہے اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور وہ گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، کبھی اس پر بات کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تعوذ کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ کے کلام سے ہمارا ناطا توڑنا چاہتا ہے، اس لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ تعالی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا ہے، تاکہ شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کے کلام کی تلاوت ہو سکے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ایک دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں، جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کرکٹ چل رہا ہو، چاہے وہ 50-50 ہو، 20-20 ہو، اگر آپ 2 گھنٹے میچ دیکھ رہے ہیں، ایک جماہی بھی نہیں آئے گی۔ 4 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، ایک جماہی بھی نہیں آئے گی، بیزار نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ بھی دیکھ رہے ہوں، ون ڈے بھی دیکھ رہے ہوں، آپ کو ذرہ برابر بھی بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے، یا پھر اللہ کے کلام کی طرف، یا اذکار کی طرف، یا مسجد کی طرف دوڑتا ہے، رکعت باندھ کر اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہے، تو جماہیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے طرف سے یہ سگنل ہے، جناب کرکٹ دیکھ رہے تھے اچھا تھا، اب آ کے قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، اذکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی حالت میں کرنا کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جماہی آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ جماہی آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ۔ کون بولے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ مصافحہ کرنے پر کیا کہنا چاہیے؟ جی یغفر اللہ لنا ولکم۔ کون بولے؟ کوئی حدیث ہے دلیل کے طور پہ آپ کے پاس؟ نہیں ہے، شروع سے بولتے آ رہے، اس واسطے ہم بھی بول رہے۔ جماہی شیطان کے طرف سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، سنن ابو داؤد کی روایت، کہ چھینک اللہ کے طرف سے ہے اور جماہی شیطان کے طرف سے۔ چھینک آنے پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ لیکن جماہی آنے پر استغفر اللہ کے الفاظ کہیں نہیں ہے۔ جب جماہی شیطان کے طرف سے آتی ہے، وہاں استغفار نہیں ہوتا، بلکہ ہونا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چاہیے۔ جبکہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، نہ استغفار ہے نہ تعوذ ہے، کوئی اعوذ باللہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ایک چیز چل رہی ہے، امی بھی بولے تو بچے بھی بولے، ابا بھی بولے تو بچے بھی بولے، نادی دادی بولے تو ہم بھی بولنا شروع کر دیے۔ کوئی نہیں، عام طور پہ یہ بات مشہور ہے، کیا ہے؟
جمع ہی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، اور اگر آپ بتا دیتے ہیں تو میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے. وقت مختصر ہے، جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی فضیلت، اس کی اہمیت پر کل 6 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کو غور سے سنیں اور اپنے پلوں میں باندھ لے. اور میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روز مرہ کام آنے والی چیزیں ہیں، حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایک آدمی کے پاس آتا اور کہنے لگتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. یعنی ہم سمجھو اپنے گھر کے گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، خیالات ڈال رہا ہے، وسوسے پیدا کر رہا ہے. اور ویسے وسوسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور یہ بات بھی یاد رکھو، وسوسے صرف شیطان ہی پیدا نہیں کرتا ہے، وسوسے ڈالنے والا انسان بھی ہے. من الجنۃ والناس، ایک تو شیطان ہے اور دوسرے انسان بھی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وسوسہ آتا ہے، ایک سوالات جو ہے ذہن و دماغ میں آتے ہیں. ہم درخت کی طرف دیکھتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا. درخت سے ہٹ کر کے پتھر کی طرف دیکھتے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا. کبھی زمین کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی سورج کی طرف، کبھی چاند کی طرف، فلاں فلاں چیزوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن سے یہی جواب نکلتا ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. حتی یقول من خلق ربک. یہ سوچ کے جب درخت کو، پہاڑ کو، سمندر کو، زمین کو، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آ گیا نا شیطان اصلیت پہ. فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور آئندہ ایسے سوال کو اپنے ذہن و دماغ میں آنے بھی نہیں دینا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ہی چھوڑ دو کیونکہ وہ شیطانی جگہ ہے. وہ جگہ ہی چھوڑ دو کیونکہ وہ شیطانی جگہ ہے. اب اس کی تفصیل ہے، اس کے لیے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. دوسری حدیث سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے مختلف احادیث کے اندر مختلف طرق سے یہ حدیث موجود ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو برا خواب آئے تو کیا کرنا ہے؟ برا خواب آنے پر 3 کام ہم کو کرنے ہیں. برا خواب آنے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ 3 جو ہے کام کرنے ہیں. لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو ضمناً بتا دوں، برا خواب نہ آئے کیا کرنا ہے؟ برا خواب آنے پر کیا کرنا ہے وہ تو میں بتاؤں گا، لیکن برا خواب نہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سونے سے پہلے وضو کرو.
وضو کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرتا ہے. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول پڑھو, کا فتح وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر قسم کے شرور سے. سونے سے پہلے سونے کی دعائیں ہیں, حسن المسلم کے اندر وہ ساری کی ساری دعائیں ہیں, اس کو پڑھ کر کے سو. سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے داہنے گال کے نیچے رکھ کر کے سوتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چت سونے سے منع کیا ہے, شیطان جلدی حاوی ہوتا ہے. الٹا سونے سے منع کیا ہے, کیونکہ ایک صحابی الٹا سوئے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ان کو ہلایا اور کہا یہ الٹا نہ سو. دوسرا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور تیسرا کام, جس کروٹ یہ برا خواب آیا تھا کروٹ بدل کر سو جاؤ. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. پہلا کام 3 مرتبہ تھوکنا. پہلا کام اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے, سنیے, 3 مرتبہ تھوکنا ہے. دوسرا کام تیسرا ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی برے خواب سے بچ جائیں گے. تیسری حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے, عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم سیاح الدیکة فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانٌ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مرغ بانگ دینے لگے تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو. مرغ اگر بانگ دینے لگے تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو. اب تو ہم شہروں کے عادی ہو گئے ہیں, گاؤں دیہات کے اندر آج بھی مرغے اور مرغیاں پالتے ہیں. صبح کے وقت میں, فجر کے وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں تو مرغ بانگ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرغ بانگ دے تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی مسجد سے باہر نکلنے کی دعا, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا پڑھو. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا, مرغ کیوں بانگ دیتا ہے؟ کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. کس کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے؟ فرشتے کو دیکھ کر. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا, اور اگر گدھا پکارنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کیونکہ گدھا کس کو دیکھ کر پکارتا ہے؟ شیطان کو دیکھ کر پکارتا ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث, اور یہ بھی سنن ابو داؤد اور مختلف احادیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں, عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب وَالنَّحِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا بھونکنے لگے اور گدھا پکارنے لگے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کیونکہ وہ ایسی مخلوق کو دیکھتے ہیں جسے تم نہیں دیکھ سکتے. ایسی مخلوق سے مراد ظاہر ہے کتا اور گدھا کس کو دیکھتے ہوں گے؟ شیطان ہی کو دیکھتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت میں خاص کر کے کتے بھونکنے لگتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیکھتی. ظاہر ہے جب شیطان بھاگنے لگتا ہے تو پکارتے کون ہے؟ کتے. اب لوگ کیا بولتے ہیں, کیا رے انہیں اذان دیا تو کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں.
بھئی کسی کے اذان دینے کی وجہ سے کتے نہیں بھونکتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں کس کی وجہ سے؟ شیطان کو دیکھ کر کے. تو اس لیے جو ہے کتے بھونکنے کی وجہ سے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ویسے کتے کے بھونکنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے. راستے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا الگ، کہیں حملہ نہ کر دے غر کی آواز نکلتا ہے. گیٹ کے پاس اس کے بھونکنے کا انداز الگ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی رات میں آپ دیکھیں 12 1 2 بجے کتا جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور منڈی اٹھا کر کے او کی آواز لگاتا ہے. انہیں آدمی کو ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. تو ایسی حالت میں ڈنڈا بعد میں لیں، پتھر بعد میں ماریں، اس کو وہاں سے بعد میں بھگانے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی سیفٹی کر لیں. پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 5ویں حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور غصہ ایسا تھا کہ ان کی ناکیں ان کے چہرے پھولے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات معلوم ہے، اگر یہ کہنا شروع کر دیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے، میں جا کر کے ان سے کہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے جا کر کے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ ان کا غصہ ختم ہو جائے. وہ صحابی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بھائی میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. تو آگے سے جواب دیتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آنے پر کیا پڑھنا ہے؟ غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان. کچھ احادیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو غصہ آنے پر ہم کو 3 کام کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. پہلا کام تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. دوسرا کام کیا ہے؟ کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا. یہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلا کام اعوذ باللہ پڑھنا، دوسرا کام کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہیں غصہ نہیں جا رہا ہے تو لیٹ جانا. تیسرا کام ہے وضو کرنا. تیسرا کام ہے وضو کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز پانی ہے. اب اگر کوئی یہ پوچھے مولانا اگر وضو کرے تو بھی نہیں گیا، تو لوگوں کو عادت ہے نا مولیوں کو چھیڑنے کی. اگر وضو کرنے کے باوجود بھی شیطان نہیں جا رہا ہے، غصہ نہیں جا رہا ہے، انہیں خود ایک شیطان ہے. کیونکہ نبی کا فرمان ہے اعوذ باللہ سے جانا، کھڑے ہے تو بیٹھا، بیٹھا تو لیٹ جانا، نہیں تو جا کر کے وضو کرنا. اب 3 کام کرنے پر بھی غصہ نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایک شیطان ہے. اس سے پہلے کہ لوگ ہم کو شیطان بولنا کر دو، غصہ صحت کے واسطے اچھی چیز نہیں. کچھ لوگوں کو تھوڑا ناک پہ انگلی لگا کے غصہ آ جاتا ہے، اور ویسے غصہ کمزور لوگوں پہ ہی جلدی آتا ہے، بڑے لوگوں پہ غصہ نہیں آتا. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. آخری حدیث اور یہ 6ٹھی حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت نماز میں ہوتا ہوں، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کو بھی آتے ہیں کیا؟ جی نہیں آتے؟ اللہ اکبر. کہاں گھوم رہے ہیں؟ مال میں ہے. اللہ اکبر. کہاں گھوم رہے ہیں؟ دربار میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں گھوم رہے ہیں؟ فلاں ہوٹل کے پاس جا کر کے. جبکہ جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، ارے نماز ختم ہو گئی. صحابی رسول کو 1400 سال پہلے وسوسے آئے تھے، نبی سے جا کر کے سوال کر رہے ہیں. اب 1400 سال کے بعد ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی وسوسے آتے ہیں میں کیا کروں؟ اور ویسے وسوسے کے لیے نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزا کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اور کی ضرورت ہے، پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی حرم میں پہنچ جاتا، مکے میں پہنچ جاتا، مدینے میں، جدہ میں گلیوں کے اندر مست گھوم رہا ہے.
صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کے بھی نام ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھی نام ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جیسے ہی بنی آدم نماز کے لیے رکعت بن کر کھڑا ہوتا ہے اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا. اسی لیے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. نماز کے لیے سر کھجا رہا، پورے لائٹاں، پورے فیانا، پورے ایسا، پورے بٹنا سب گن رہا آدمی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز میں نہیں ہے، پوری مسجد کی انکوائری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی میں کروں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی طریقہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.